ضمنی الیکشن ابتدائی نتائج میں مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ قومی اسمبلی کے 6 میں سے 5 حلقوں میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری، صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں بھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال اور سرگودا میں ووٹ ڈالے گئے۔ میاں والی، مظفر گڑھ اور ہری پور میں بھی ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ بزرگ، خواتین اور معذور افراد بھی ووٹ ڈالنے پہنچے۔ پولنگ کا وقت صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ کہیں ٹرن آؤٹ تیز تو کہیں کم رہا۔ NA18 ہری پور میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ۔ 602 پولنگ سٹیشن میں سے 158 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ مسلم لیگ نون کے بابر نواز کے 50,025 ووٹ، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 49,351 ووٹ لے کر پیچھے۔ نشست عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل کی خالی نشست NA 185 ڈی جی خان پر بھی گنتی جاری۔ نون لیگ کے محمود قاسم آگے ہیں، پیپلز پارٹی کے دوست محمد کوسا دوسرے نمبر پر ہیں۔ NA 143 چیچا وطنی میں بھی نون لیگ کے چوہدری محمد طفیل کا پلڑا بھاری۔ پاکستان تحریک انصاف کی چھٹی کا امکان، قومی اسمبلی کی تینوں سیٹوں پر مسلم لیگ نون کو واضح برتری۔ NA 96 جڑاوالہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال بدر چوہدری آگے، پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ملک نواب وسیع دوسرے نمبر پر۔ NA 104 میں بھی نون لیگ کے راجہ دانیال احمد کو برتری حاصل۔ NA 143 فیصل آباد میں بھی لیگی امیدوار طفیل جٹ کی فتح یقینی۔ لیگی متوالوں کا فیصل آباد میں جشن شروع، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ NA 129 لاہور پر مسلم لیگ نون کو واضح برتری۔ 334 میں سے 100 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ نعمان 10,546 ووٹ لے کر آگئے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد ارسلان 6,614 ووٹ لے کر پیچھے۔ نشست میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب معین ریاض قریشی کہتے ہیں پولیس نے پولنگ سٹیشنوں کے باہر ہمارے کیمپ اکھاڑ دیے، سارا دن پولیس پولنگ کے عمل مداخلت کرتی رہی، جبکہ اب مختلف پولنگ سٹیشن پر رزلٹ بھی تبدیل کر دیے۔ ہمارے امیدوار چوہدری ارسلان کو بھی RO آفس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی دنگل، 6 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کی جیت یقینی۔ فارم 45 کے مطابق فیصل آباد کے 3 صوبائی حلقوں میں مسلم لیگ نون آگے۔ میاں والی، ساہیوال اور سرگودا کی صوبائی نشستوں پر بھی نون لیگ کی پوزیشن مضبوط۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مظفر گڑھ کی صوبائی نشست پر پیپلز پارٹی آگے۔ عوام نفرت اور انتشار کی سیاست سے تھک چکے، آج کا ضمنی الیکشن ریفرینڈم ثابت ہوگا۔ وفاقی وزراء کا مخالفین کو 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ٹرن آؤٹ اچھا رہا، نون لیگ کو واضح برتری ملے گی، سیاست میں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، بانی پی ٹی آئی نے ڈیڈ لاک کیا ہے اور برسر اقتدار تھے تو کہتے تھے کہ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے پیشکش کی کہ آئیں میثاق پاکستان پر بات کریں، آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کے حق میں ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نون لیگ کی بے مثال کامیابی کے لیے پر امید کہتے ہیں فتنہ فساد کے ذریعے ملک کو دوبارہ دیوالیہ پن کی طرف نہیں دھکیل سکتے، پاکستان کو مضبوط معیشت بنا کر مارکا ترقی جیتنا ہے، جبکہ ہمارے مخالفین نوجوانوں کو مرغیاں اور کٹے دیتے تھے، ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا آئین کے منافی ہے، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ فارم 45 لیے بغیر پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑنا، بلاول بھٹو زرداری کا کارکنان کو پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بھی متحرک نظر آئے، عوام سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے کی اپیلیں کرتے رہے۔ ضمنی الیکشن کے موقع پر پیغام دیا کہ جنوبی پنجاب میں 2 حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ PP 269 سے علمدار قریشی اور NA 185 سے دوست محمد کھوسا پر اعتماد کرنے کی درخواست کی۔ شدید مشکلات کے باوجود متاثر کن مہم چلانے پر ان دونوں امیدواروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
لیگی کیمپوں کی طرف سے پی ٹی آئی کے خالی کیمپوں کی ویڈیوز جاری، پنجاب حکومت کے وزراء نے ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا، تحریک انصاف کے پولنگ کیمپوں کو اجڑے چمن قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس کا کیا سیاسی اعمال نامہ ہے، عوامی عدالت کا فیصلہ واضح ہے، ماضی اور حال کی دو تصاویر میں واضح فرق ہے، ایک تصویر میں ماضی کی انتظامیہ تباہی، کرپشن اور صوبے میں تاریخی بربادی ہے تو دوسری میں حال کی حکومتی کارکردگی، خدمت اور قیادت کی انتظامی صلاحیت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر شدید رد عمل، کہتی ہیں عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے لاہور سمیت کسی ایسے شہر میں ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ سہیل افریدی الیکشن کمیشن کی طرف سے ملنے والے نوٹس کو کور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزامات لگا رہے ہیں۔ کہیں الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی تو کہیں پولنگ میں تاخیر، چیچا وطنی میں لیگی امیدوار جوہری طفیل اور آزاد امیدوار فلک شیر میں تلخ کلامی ہوئی۔ دونوں امیدوار کامرس کالج پولنگ اسٹیشن پہنچے تو تکرار شروع ہو گئی، پولیس نے دونوں میں بیچ بچاؤ کرایا۔ فیصل آباد میں ووٹ ڈالتے ہوئے بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل۔ NA 104 میں راجہ ریاض کے PA نے ووٹ ڈالنے کے بعد تصویر اپلوڈ کر دی، شہری نے بھی ووٹ ڈالتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ PP 98 میں ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی، NA 18 ہری پور کے گورنمنٹ ہائی اسکول پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ تاخیر سے شروع ہوئی۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 104 پر مقررہ وقت پر پولنگ شروع نہیں ہو سکی۔ PP 73 سرگودا میں مڈ رانجا ہائر سیکنڈری اسکول میں پولنگ تاخیر سے شروع ہوئی۔ سرگودا کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس تاخیر سے پہنچے۔ ضمنی الیکشن میں ووٹرز کا جوش و جذبہ دید نہیں رہا، چیچا وطنی میں دولہا شادی سے پہلے ووٹ ڈالنے پہنچ گیا۔ غلام فرید نے کہا کہ شادی کا دن اہم ہے مگر ووٹ دینا بھی قومی ذمہ داری ہے۔ چیچا وطنی میں دونوں ٹانگوں سے معذور خاتون بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی، سغرا بی بی حق رائے دہی کے لیے بازوؤں پر چل کر آئی، پولنگ بوتھ نمبر 247 میں ووٹ ڈالا۔ مظفر گڑھ میں بزرگ شخص نے ویل چیئر پر آ کر ووٹ کاسٹ کیا، مظفر گڑھ میں ایک ہی معذور ووٹر حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچا۔ PTI کی دھاندلی الزامات سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر 25 نومبر کو سماعت ہوگی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، جسٹس عامر فاروق لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے انتخابی دھاندلی انکوائری ٹرائیبیونل تشکیل کے لیے رجوع کیا تھا۔ 27ویں ترمیم کے بعد PTI درخواست کو آئینی عدالت ٹرانسفر کر دیا گیا۔ قومی انتخاب کے اعلان تک کسی الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہماری جدوجہد آخری حد تک جاری رہے گی، ہم قوم پرست نہیں بنیں گے، صوبوں کو آپس میں نہیں لڑائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع سے خطاب، کہتے ہیں نظم و ضبط کے بغیر تحریکیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، ہم پورے نظام کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر کے مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نظام کے ستائے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے چلے جائیں، چند لوگوں کے ہاتھوں میں معاملات ہیں، پوری انسانیت سسک رہی ہے، مقامی حالات میں جدوجہد کا کبھی انکار نہیں کیا، آندھی ہو یا طوفان، سردی ہو یا گرمی، آخری حد تک جدوجہد کریں گے۔ پنجاب میں غیر معیاری کارکردگی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، غفلت برتنے پر کسی کو رعایت نہیں ملے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ صفائی ستھرائی کے لیے اقدامات مزید سخت کرنے کا حکم، کہتی ہیں ڈپٹی کمشنرز کے لیے مقررہ پرفارمنس انڈیکیٹر کی جانچ پڑتال، ہر ضلع میں گورننس کی نگرانی کے لیے خفیہ ٹیمز بھیجنے کی ہدایت، غیر تسلی بخش کارکردگی پر نجی ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں معطل کرنے کا کہہ دیا، ہاسپٹلز میں مفت ادویات نہ ملنے کا نوٹس، تجاوزات کی کیمروں سے مانیٹرنگ اور فوری ہٹانے کا حکم، سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد، سفری سہولیات سمیت دیگر اہم ہدایات دی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں گورننس دیگر صوبوں سے بہتر ہے مگر میں مطمئن نہیں، سیاسی لوگوں کو ناراض کر کے ڈپٹی کمشنرز کو اختیارات دیے، فنڈز دینے کے باوجود بہترین رزلٹ نہ آنا افسوسناک ہے، عوامی خدمت میں کوتاہی برداشت نہیں۔ اسپیشل برانچ کو علیحدہ یونٹ بنانے کی منظوری، خیبر پختونخوا حکومت کا 1221 نئی اسامیاں تخلیق کرنے کا اعلان، 98 گاڑیاں اور 404 موٹر سائیکلیں دی جائیں گی۔
انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے لیے 2 ارب سے زائد کے فنڈز منظور۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اسپیشل برانچ کو درکار تمام ہیومن ریسورس اور دیگر وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ اسپیشل برانچ کو انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی کے تقاضوں کے مطابق جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کلیدی ستون ہے۔ صوبے بھر میں اسپیشل برانچ کے لیے نئی عمارتوں کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ سہیل آفریدی آپریشنز پر وفاق کا ساتھ دیں۔ خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا مشورہ، کہتے ہیں افغان مہاجرین کے معاملے پر کے پی حکومت سیاست کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ صوبائی حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ساتھ دینے کا کہہ دیا۔ اگر افغانستان میں امن ہے تو پھر افغان باشندوں کو واپس جانا چاہیے۔ کی سرحدی بندش سے افغانستان کو شدید معاشی نقصان، افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی برقرار، عوام کا شدید رد عمل۔ افغان میڈیا کے مطابق سرحدی بندش سے افغانستان میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ گئیں۔ عوام کا کہنا ہے قیمتوں میں اضافہ عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ بنیادی غذائی اشیاء اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ غریب کیسے گزارا کرے؟ افغان چیمبر آف کامرس کے مطابق ہر مہینے سرحد کی بندش سے $200 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر تجارتی انحصار کی بدولت سرحدی بندش سے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے خوراک اور ایندھن کی بڑھتی قیمتیں سردیوں کے دوران افغان عوام کی زندگی مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا دفتر خارجہ میں مینا بازار کا انعقاد اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مختلف ثقافتوں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوست ممالک کے سٹالز پاکستان سے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے خیبر پختونخوا حکومت کو چارج شیٹ کر دیا۔ سہیل آفریدی پر منشیات کی فصلیں لگانے کا الزام، کہتے ہیں خیبر سے ملک میں منشیات سپلائی ہوتی ہیں۔ منشیات کے دھندے میں پی ٹی آئی کے تمام ارکان اور عہدیدار شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ذاتی ملکیت زمین پر بھنگ اگائی جا رہی ہے۔ ان سے کہا کہ منشیات کی کاشت اور اسمگلنگ کے راستے بند کرائیں، جس پر سہیل آفریدی نے تردید کی۔ میں نے چیلنج کیا، کیمرے لے کر چلتے ہیں، وہاں منشیات کی فصل ہے یا نہیں؟ منشیات سے کمائے پیسے ریاست پر حملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹار کا چیمپئن کون؟ فائنل میں پاکستان شاہینز کا بنگلہ دیش جیت کے لیے 126 رنز کا ہدف۔ بنگلہ دیش اے کی ٹیم بیٹنگ جاری، جبکہ شاہینز کی ابتدائی 6 وکٹیں صرف 75 کے سکور پر گر گئیں۔ سعد مسعود اور شاہد عزیز نے اختتامی اوورز میں برق رفتاری سے رنز بنا کے ٹیم اے کو مکمل رسوائی سے بچایا۔ بنگلہ دیش اے نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جو درست ثابت ہوا۔